یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، صدفرانی آپ کو ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام کو آپ کے لیے پروڈیوس کر رہے ہیں ظہیر حیدر صاحب، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے ریڈیو پاکستان ورلڈ سروس کے لیے یہ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور ریکارڈنگ انجینئر ہیں اس وقت فہد اور کاشف۔ ان کے ٹیکنیکل کہنا چاہیے کوآپریشن کی وجہ سے یہ پوڈ کاسٹ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آج کی پوڈ کاسٹ تھوڑی مختلف نوعیت کی ہے، مختلف اس طرح سے کہ جب آپ پاکستان اور پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اس کی سوورینٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو اس میں جو ایک موضوع آتا ہے جو یونیورسٹیز میں بھی پڑھایا جاتا ہے، دیٹ از انٹرنیشنل ریلیشنز، جس کو ہم بین الاقوامی تعلقات کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کہنا چاہیے شعبہ ہے جو بہت ساری چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ جس میں صرف آپ جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے، یا جو دفاعی حکمت عملی ہے، یا ملکوں کے ساتھ تعلقات کس نہج پہ ہونے چاہیے، یا ان کو قریب کیسے لے کے آیا جا سکتا ہے انہی موضوعات کے اوپر، یا اکنامکلی ہم کتنا ان تعلقات سے جو ہے وہ ایک ملک دوسرے ملک سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے اوپر اس کے اندر جو ہے اس مضمون کے اندر پڑھا جاتا تھا۔ لیکن وقت گزرتا چلا گیا، اب اس کا کہنا چاہیے اسکوپ بہت زیادہ واسٹ ہو چکا ہے۔ تو انہی تمام موضوعات کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے ڈاکٹر توقیر حسین سرگانہ صاحب کو۔ یہ یونیورسٹی پروفیسر ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں، اور گزشتہ 20 سال سے درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ السلام علیکم اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ آپ بین الاقوامی تعلقات پڑھاتے بھی ہیں، آپ کا بہت وسیع اس کے حوالے سے تجربہ بھی ہے۔ ہم سب کو یہ پختہ یقین ہے کہ ایک بیلنسڈ اور جو ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے جو بیانیہ ہے، ڈیفینیٹلی وہی سامنے آ رہا ہے اور آئے گا۔ تو آپ بینگ این ایکسپرٹ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو ٹیکل کرنے میں پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ پاکستان سب سے پہلے تو، اور پاکستان کی یہ تاریخ رہی کہ پاکستان نے ہمیشہ ایک بہتر انداز کے اندر اپنے معاملات کو دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں، اور تمام اویلیبل انسٹرومنٹس آف کمیونیکیشن جو پاکستان کے پاس ہیں، جس میں سب سے بڑا کمیونیکیشن کا جو ہمارا ادارہ ہے آفیشیل، وہ فارن سروسز آف پاکستان ہے۔ تو ہمارے ڈپلومیٹس اس وقت بھی دنیا کے تمام بڑے کیپٹلس کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان، ریاست پاکستان کا جو اس پہ اوپینین ہے، جو سٹانس ہے، وہ ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے اندر بھی پاکستان اپنے رائے کو پیش کر رہا ہے کہ ہندوستان کو چاہیے کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں، اور تحقیقات کے اندر اگر ان کے پاس کوئی ایسے ٹھوس شواہد ہیں تو پاکستان کے ساتھ شیئر کیے جائیں، اور پاکستان ایک رسپانسیبل ریاست کی حیثیت سے اپنے برادر، مطلب ایک اپنے ایک نیبر کنٹری کے ساتھ بالکل ہر لیول پہ تعاون کرنے کے لیے وہ موجود رہے گا، اور ان کی ان شواہدات اور ان کے ان روشنی میں جو بھی عمل وہ طے کیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ میرا خیال ہے کچھ ایسے بھی ایشوز ہیں جو انٹرنیشنلی سب کے سانجھے جسے کہنا کہ ایشوز ہیں، جس میں ایک کلائمیٹ چینج بھی آتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ بینگ این انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ، یہ جو شعبہ ہے کلائمیٹ چینج کا، جس میں پاکستان سب سے زیادہ افیکٹ بھی ہو رہا ہے، اس کو کس طرح سے مد نظر رکھتے ہیں، اور اس میں ہم کیسے دنیا کے ساتھ مل کر اس چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اس میں انٹرنیشنل ریلیشنز کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ جب ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ قوموں کے درمیان ایک اس کنسنسس کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو کامن وسائل، کامن مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے آپس کے انٹریکشن کا نام ہے۔ ان کے اندر کسی بھی نوعیت کا کوئی بھی ان کی اپرچونٹی بھی ہو سکتی ہے، ان کا کوئی چیلنج بھی ہو سکتا ہے۔ کلائمیٹ چینج آج کے دور کے اندر 21ویں صدی میں وہ واحد چیلنج ہے جس سے کوئی بھی دنیا کی قوم آئسولیٹ نہیں کر سکتی خود کو۔ تمام اقوام دنیا جو ہیں وہ اس سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہی ہیں، اور جس طرح آپ نے پاکستان کا ذکر کیا، پاکستان ان ٹاپ 10 کنٹریز میں آتا ہے جو ڈائریکٹلی نیگیٹیولی امپیکٹ ہوگا کلائمیٹ چینج کے کانٹیکس کے اندر۔ تو دنیا نے اس وقت تک پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ کے کانٹیکس کے اندر ایک تحریک چلائی ہے، اور دنیا کا ایک کنسنسس موجود ہے، لیکن دنیا کے کچھ وہ ممالک جن کی میکسیمم کنٹریبیوشن ہے کلائمیٹ چینج کے اندر تھرو میسو انڈسٹریلائزیشن اور کاربن اومیشنز، تو ان ملکوں کا جو کنسنسس ہے وہ اس وقت تک ڈیولپ نہیں ہوا، جس کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے وہ ون آف دی بگیسٹ اور لیڈنگ کنٹری۔ سراؤنڈیڈ بائی چائنا کی ظاہر ہے انڈسٹری ریولوشن ہے، انڈیا کی انڈسٹریل ریولوشن ہے، تو اب پاکستان اس سے بہت برے طریقے سے متاثر ہو رہا ہے، انڈائریکٹلی وکٹم آف دیئر انڈسٹریلائزیشن۔ Though somehow Chinese response to climate change پازیٹیو ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ کے اندر بھی along with some few European countries چائنا ایک پازیٹیو رول کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، لیکن امریکہ نے ٹرمپ کی فرسٹ ٹرم کے اندر 2018 کے بعد انہوں نے پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ سے ودرا کر لیا۔
تو ان کے وڈرال کے بعد جو دنیا کے اندر ایک کنسنسس ہے، تو سینٹر آف گریوٹی ہے جو سینسٹائز کرتی ہے کلائمیٹ چینج سے جڑے ہوئے مسائل کو، تو اس کے اوپر دنیا اس طرح آگے موو نہیں کر پا رہی جس طرح امریکہ کی موجودگی سے کلائمیٹ چینج کے اندر بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے، چینجز آ سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی ہمیں ضرور آپ بتائیے گا ڈاکٹر توقیر صاحب کہ ابھی ریجن، اور میں اسپیسیفکلی ساؤتھ ایشین ریجن کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، چائنا کا ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ بہت کلوز ٹائز رہے ہیں اور بڑے پازیٹیو چیزوں میں آگے بڑھتے رہے ہیں. ابھی ریسنٹ سیناریو کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی لابنگ، اور اسپیشلی اگر ہم اس فالس فلیگ آپریشن کو بھی مد نظر رکھیں تو پاکستان کی اس وقت لابنگ کیا ہونی چاہیے؟ پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات، پاکستان کے افغانستان اٹ سیلف بڑا انسٹیبل اس وقت ملک ہے، اور چائنا کے ساتھ کیونکہ پاکستان کی ایک بہت اچھی اکنامک ٹائز کی بات کر لیں، کلچرل ٹائز کی بات کر لیں، اور ڈفرینٹ شعبوں میں ایک بہت بہتر انداز میں جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. یہ میں آپ سے سوال اس لیے پوچھ رہی ہوں، اس کو آپ نے ضرور ون بیلٹ ون روڈ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے بعد پاکستان کی مشکلات میں بینگ، میں بھی کیونکہ بین الاقوامی تعلقات عامہ کی ایک اسٹوڈنٹ رہی ہوں، تو مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ پاکستان اس وجہ سے بھی ان جارحیت کا، کہ اگر کچھ ممالک ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے تو وہ انڈیا کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے لیے چیلنجز امپوز کرتے ہیں. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک کمپلیکیشنز کی وجہ سے پاکستان ایک ایسے دوراہے پہ آ کے کھڑا ہوا ہے کہ ڈومڈ اف یو ڈو، ڈومڈ اف یو ڈونٹ. تو وی ہیو بین گیون سرٹن آپشنس. سو ان آپشنس کے اندر اگر آپ دنیا کی گلوبل پالیٹکس کو دیکھیں تو، اور ریجنل پالیٹکس کو بھی دیکھیں تو، ریجنل پالیٹکس کے اندر ہندوستان نے پبلکلی آفیشلی چائنا کے کراؤن پروجیکٹ جس کو ہم سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے اس کو ڈیناؤنس کیا ہے، اور انہوں نے چائنا کی پاکستان کے روٹ کے مخالفت کی ہے ڈائریکٹ کانٹیکس کے اندر ہمیشہ کی ہے. اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہندوستان افغانستان کے ذریعے اور کچھ دوسرے نیبرنگ پارٹس آف پاکستان کے ذریعے ہمیشہ انسٹیبلٹی کریٹ کرتا رہا ہے. اور کلبھوشن یادو ان میں سے ایک وہ سرونگ نیول آفیسر ہے انڈین انٹیلیجنس کا جس نے پاکستان کے اندر، خاص طور پر بلوچستان کے اندر ٹیررزم کو اسپانسر کیا، فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور ان کو فنڈ کیا ہے. تو ہندوستان کی یہ تمام معاملات پاکستان کو انسٹیبل کرنے کے ان جو اکنامک اسپیکٹ سے جڑے ہیں جس کے فروٹس پاکستان کی پوری قوم اور خاص طور پہ چائنا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کے اندر اور خاص طور پہ سی پیک کے ذریعے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم گلوبل لیول پہ جائیں تو ہم نے امریکہ کی بھی پالیسیز کو دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے انڈین اوشن ریجن کے اندر، ساؤتھ چائنا سی کے اندر آکس کے ذریعے، کواد کے ذریعے، انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کے ذریعے وہ چائنا کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کنٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس کانٹیکسٹ کے اندر جب جیو پولیٹیکل ورنیبلٹیز ہمارے سامنے آتی ہیں تو پھر چائنا کا پاکستان کے ساتھ جو برادرانہ تعلقات ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے تعلقات sweeter than honey, deeper than oceans and higher than Himalayas. اور چائنا نے متعدد مقامات پہ اور متعدد معاملات کے اندر پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور پاکستان نے بھی ہمیشہ چائنا کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو استوار رکھنے کے لیے ہر لیول کے اوپر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ جیو پولیٹیکل کمپلیکیشن صرف پاکستان کے لیے ہی لیمیٹیشنز پرووائڈ نہیں کر رہا، بلکہ یہ چائنا کے لیے بھی لیمیٹیشنز پرووائڈ کر رہا ہے. چائنا بھی ان لیمیٹیشنز کو ڈائریکٹلی فیس کر رہا ہے. جو ابھی ٹریڈ وار چل رہی ہے، جس کو جو ٹیرف وار بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہے کہ کس لیول پہ گلوبل پولیٹیکل اکانومی کے اندر یا جیو اکنامک لینس کے اندر چائنا کو آئسولیٹ کرنے کے لیے اور کارنر کرنے کے لیے امریکہ اس وقت کس حد تک ولنریبل پالیٹکس کی طرف جا رہا ہے، جس کے اندر پوری دنیا اس اکنامک ویب کے اندر جو ہے وہ جکڑی جا چکی ہے. تو ظاہر ہے پاکستان کہ اگر انڈیپینڈنٹ پالیسی آؤٹ لک کو دیکھا جائے کہ جس کے اندر کوئی ہول یا جھول پایا جائے تو ظاہر ہے میں اس کے اوپر ضرور کمنٹ کرتا کہ پاکستان از ناٹ سنسیئر. لیکن پاکستان کی سنسیئرٹی سی پیک کے ساتھ بھی جڑی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سنسیئرٹی دنیا کے دوسرے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے جڑی ہے، جس میں افغانستان کے اندر امن بھی شامل ہے، جس کے اندر ایران کے ساتھ ریپروچمنٹ بھی شامل ہے تاکہ وہ ریجن کے اندر ایک بہتر ملک کی حیثیت سے سسٹین کر سکے. تو پاکستان اپنا کردار اپنے تئیں اپنے لمیٹڈ سرکمسٹانسز کے اندر بہترین طریقے سے ادا کرتا رہا ہے، کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. تو لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ریجنل لیول کے اوپر بھی جو گلوبل پالیٹکس کے ساتھ جڑی ہیں، اور گلوبل پالیٹکس بھی ایک ایسے ڈومین میں داخل ہو گئی ہے جو جیو اسٹریٹجک ڈومین ہے، جس کے اندر کانفلکٹ کی ولنریبلٹیز بہت زیادہ ہیں. تو پاکستان کے پاس وہاں آپشنز بہت لمیٹڈ رہ جاتی ہیں. تو پاکستان کا کردار شاید آج
اس وقت اس لیول تک نہ ہو سکے جس لیول پہ شاید پاکستان آج سے 5 سال 10 سال پہلے وہ کردار ادا کر سکتا تھا. تو اس کردار کو اگر اسی ڈسکشن کو اگر آپ فالس فلیگ آپریشن کے ساتھ جوڑیں, جہاں امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس along with his family, he is in India right now, اور Indian Prime Minister Modi was in Jeddah during that time period of false flag operation. تو اگر آپ ان دو ڈاٹس کو بھی کنیکٹ کریں تو آپ کو پلوامہ کا وقت بھی یاد آ جائے گا جب پاکستان اس وقت OIC سے ریلیٹڈ بہت بڑی کانفرنس پاکستان کے اندر فروری کے مہینے کے اندر مینیج کر رہا تھا, اور محمد بن سلمان سعودی عرب سے اس وقت پاکستان کے آفیشیل دورے پر موجود تھے. تو ہندوستان کی جو اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ ہے اور جو ہندتوا مائنڈ سیٹ ہے, اس مائنڈ سیٹ کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے ہمیں زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ وہ اس ایڈکشن کا شکار ہیں جس ایڈکشن کے اندر وہ ریجنل اور گلوبل پالیٹکس کی ونیبلٹیز کو کریٹ کر کے پاکستان کے خلاف ایک نئی تحریک شروع کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جو پالیسیز ابھی ساؤتھ ایشیا کے لیے ڈیولپ ہوں گی, تو اس سے پہلے کہ وہ ڈیولپ ہوں پاکستان کی جیو اسٹریٹجک نیڈس کو دیکھتے ہوئے, تو وہ شیپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ امریکہ اس انڈین لینس کے ذریعے پاکستان کو دیکھے, نہ کہ پاکستان کی اپنی اپرچونیٹیز کے لیے دیکھا جائے. اچھا, ایک اور جو پاکستان کے لیے مجھے جو چیلنج نظر آ رہا ہے, ابھی آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کی بھی بات کی اس لینس سے بھی, کیونکہ جتنے بھی یہ بڑے ہاؤسز ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز جو چل رہے ہیں, ان کے آنرز اور ان کی جو بڑی سیٹس ہیں اس کے اوپر انڈینس موجود ہیں, اور پاکستان کے بہت بڑا بیانیہ وہ روک دیتے ہیں, کشمیر کے حوالے سے ہو, غزہ کے حوالے سے ہو, یا اور بھی بے شمار ایسی باتیں ہیں جو پاکستان یہاں سے پروڈیوس بھی کرتے ہیں. پاکستان کا بڑا ٹیلنٹڈ یوتھ ہے جو اس حوالے سے کام کر رہا ہے, لیکن اس بیانیے کو انٹرنیشنلی اسپریڈ ہونے سے روک دیا جاتا ہے بہت سارے پلیٹ فارمز کے اوپر. سیکنڈلی, آپ نے ابھی کیونکہ کلبھوشن یادو کی بات کی, آپ جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو سربراہی کرسیوں پہ ڈیسیجن میکنگ کے لیولز کے اوپر انڈینس نظر آتے ہیں زیادہ. تو ڈاکٹر توقیر حسین صاحب, کیونکہ جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں, یہ تمام کیس اسٹڈیز آپ کے سامنے ہوتی ہیں, کیسے مائنڈ میک اپ کیا جا سکتا ہے آج کے نوجوان کا کہ یہ جو درپیش چیلنجز ہیں کسی نہ کسی شکل میں, ان کو مینیج کیسے کرنا ہے؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پرابلم سالونگ اور سولوشن جو ہے خاص طور پر جو اسٹریٹجک بنیادوں کے اوپر وہ پہلے سکھایا جاتا ہے, اور اسی لیے اس کا نام ڈپلومیسی بھی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیسے ان کے کاؤنٹرز کیسے کیے جا سکتے, کیونکہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہ پاکستان کے لیے. بہت بڑا چیلنج ہے, آپ نے بالکل صحیح طرف نشاندہی کی ہے. دیکھیں, ہم نوجوانوں کو سب سے پہلے ایک بات بتاتے ہیں, nations are built in classrooms, they are destroyed in classrooms. They are the custodian of national purpose. اس چیز کا ادراک, اس حیثیت کا ادراک کہ وہ کون ہے, ان کا کردار اس معاشرے کو بلڈ کرنے میں کیا ہے, اور اس قوم کے قومی مفاد کو ریاستی نیریٹو کے ساتھ, ریاستی مقاصد کے ساتھ جوڑ کر اپنی حیثیت کے اندر پوری دنیا میں حاصل کرنے کے لیے ان کا کردار کیا ہے. اس ادراک اور اس کانشیس کے ساتھ جب ہمارا گریجویٹ اپنے ڈفرینٹ کورسز کو کلاس رومز کے اندر پڑھتا ہے اور گریجویٹ ہو کے باہر ریئل لائف کے اندر اپنی کنٹریبیوشن کرتا ہے, تو وہ ایک بہت بڑا ایسٹ کی حیثیت سے, پاکستان کا نمائندے کی حیثیت سے پوری دنیا کے اندر, چاہے وہ ملک کے اندر ہے یا باہر ہے, اپنا کردار ادا کرتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم کوشش کرتے ہیں, اور اس کوشش کے اندر پھر وہ چیزیں جو ہماری کیپیسٹی سے بیونڈ ہیں وہ آڑے آتی ہیں, جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اگر ہم وہ صحیح بات حقائق کے اوپر سوورن نیشن کی حیثیت سے دنیا کے قوانین کے مطابق جب اپنے مفادات کو, پاکستان کے مفادات کو دنیا کے اندر پیش کرتے ہیں, تو بہت سے بائسڈ میڈیا اینکرز, میڈیا اونرز, وہ کارپوریشنز کی حیثیت کے اندر پاکستان کے نیریٹو کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے یہ چیز ریسرچ اینڈ ٹیچنگ کیپیسٹی کے اندر بھی محسوس کی ہے. فار ایگزامپل, اگر ہم تحقیقی پوائنٹ آف ویو سے کوئی کتاب پبلش کرتے ہیں, کوئی مقالہ پبلش کرتے ہیں, ریسرچ آرٹیکل پبلش کرتے ہیں, تو دنیا کے بہت بڑے ریسرچ جرنلز کے اندر جب ہم ان کو پبلش کرنے جاتے ہیں تو وہاں بھی انڈینز موجود ہوتے ہیں, اور وہ انڈینز ہمارے ان نیشنل پالیسی پرائرٹیز کو کرٹیکل اینگل ہونا کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے, لیکن وہ جسٹیفائبل ہونا چاہیے, تحقیق کے آبجیکٹیوٹی کے معیار کے اوپر پورا ہونا چاہیے, جو بھی سائنٹیفک تقاضے ہیں ایک ریسرچ مقالے کو لکھنے کے. اس کے باوجود بھی وہ انڈینز انڈین نیریٹو کو سسٹین کرنے کے لیے پاکستان کی طرف سے جانے والے تحقیقی مقالوں کو پبلش نہیں ہونے دیتے. یہ ہم بھی اس معاملے فیس کرتے ہیں, لیکن اس کا متبادل یہی ہو سکتا ہے, اور یہ ہوتا ہے جس طریقے سے ہندوستان نے پوری دنیا کے اندر بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر انڈین چیئرز
بنائی ہیں. پاکستان کی بھی پاکستان چیئرز موجود ہیں دنیا کے مختلف یونیورسٹیز کے اندر. میرے خیال میں 15 کے قریب ہماری وہ چیئرز ہیں. ہندوستان کی شاید 100-200 سے بھی زیادہ ہوں, اور وہ اس کو بھی بڑھا رہے ہیں. تو جب پاکستان کے پروفیسرز پاکستان چیئرز کے اوپر جب دنیا کے اندر موجود ہوں گے, چاہے وہ برکلے یونیورسٹی ہو, چاہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی ہو, چاہے وہ ہارورڈ یونیورسٹی ہو, چاہے وہ کیمبرج یونیورسٹی ہو, دنیا کی 100-200 جو بھی ٹاپ یونیورسٹیز ہوں اور ٹاپ تھنک ٹینکس ہوں, جب پاکستانی اسکالرز وہاں موجود ہوں گے جو اس حقیقت سے واقفیت رکھتے ہیں کہ نیشنز آر بلڈ ان کلاس روم دین دے آر ڈسٹرائڈ ان کلاس روم, تو مجھے بتائیں آپ ہندوستان کی 10 لاکھ فوج کا مقابلہ صرف ایک بہترین استاد کے ذریعے کر سکتے ہیں. بالکل. تو ہندوستان صرف فوج کو آگے نہیں بڑھا رہی ہے, ہندوستان اپنی ملٹری ماڈرنائزیشن کی طرف صرف نہیں جا رہی ہے, ہندوستان نے اپنے اسکالرشپ کی ڈومین کے اندر بھی ایک ایسی فوج تیار کی ہے جس فوج نے ہندوستان کے انفارچونیٹلی کنسٹرکٹیو نہیں, ہندوستان کے ڈسٹرکٹیو نیریٹو کو دنیا کے سامنے ایک کنسٹرکٹیو نیریٹو کی حیثیت سے پیش کیا ہے. دنیا اس چیز کو سمجھتی ہے, لیکن دنیا کو سمجھانے کے لیے جب ہم موجود نہیں ہوں گے تو اس گیپ کو اسپیس کا فائدہ اٹھائیں گے. اسپیس کا انڈیا ہمیشہ فائدہ رہے گا. اور جہاں بھی پاکستانی پہنچتے ہیں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ہندوستان وہاں سے فرار ہی اختیار کرنے کی اپنے لیے توجہ زیادہ فرار اختیار ان کا پروپیگنڈا ایکسپوز بھی ہو جاتا ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر توقیر صاحب, بہت اچھی چیزوں کے اوپر آپ نے گفتگو بھی کی ہے, اور میرا خیال ہے نوجوانوں کو سمجھنے کے لیے کہ اپنی صفوں میں, جو آپ کی گفتگو سے مجھے سمجھا ہے, اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں, اس چیز کے اوپر کسی چیز پہ کمپرومائز نہ کریں, اور آپ کا سب سے امپورٹنٹ اور میرا خیال ہے ٹاپ موسٹ جو پرائورٹی ہونی چاہیے وہ ملک پاکستان, اس کی بقا, اس کے اندر صفوں میں اتحاد ہونا چاہیے. اس کے بعد ہی ظاہر ہے جب آپ ہر چیز کے اوپر ون پلیٹ فارم کے اوپر آ جائیں گے تو اس کے بعد آپ بہتر انداز میں جو ہے وہ ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کا جو ہے وہ آپ کے اندر یقین بھی ہوگا, اور اپنی ذات پہ بھی اعتبار ہوگا, اور اچھے طریقے سے پاکستان کو آپ پروٹیکٹ بھی کر سکیں گے. یہ جتنے ہمارے کی بورڈ وارئرز ہیں یہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بڑا اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. لاسٹ میں چاہوں گی ڈاکٹر توقیر کے ہمارے سننے والوں کو اور اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے والوں کو کوئی آپ پیغام دینا چاہیں. میں ایک پیغام ان کو آج کے دور کے چیلنج کے اعتبار سے دینا چاہوں گا. جنریشنز آف وارفیئر ایک بہت امپورٹنٹ ڈسکورس ہے کہ جنگیں کیوں لڑی جاتی ہیں اور جنگیں کس طرح لڑی گئی ہیں. آج کے دور کے اندر جس جنریشن آف وارفیئر کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ 5th جنریشن وارفیئر, جس کو ہم نان کائنیٹک وارفیئر بھی کہتے ہیں, جس کو ہم ہائبرڈ وارفیئر بھی کہتے ہیں. جی. لیکن اگر اس ڈسکورس میں ہمارے نوجوان اگر تاریخ کی طرف جائیں, وہ دیکھیں کہ 1st جنریشن وارفیئر کیا تھا. 1st جنریشن وارفیئر کے اندر جب لڑنے والے, یعنی ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا تھا, معاشی مقصد ہو سکتا ہے, پولیٹیکل مقصد ہو سکتا ہے, ٹیریٹری کو گراسپ کرنے کا مقصد ہو سکتا ہے, ریسورسز قبضہ کرنے کا مقصد, جو بھی ان کا مقصد تھا. لیکن وہ افواج جب اپنے مقصد کے سامنے آتی, مقصد کو لے کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتی تھی, تو آپ دیکھ سکتے تھے کہ میرے سامنے کھڑا ہوا شخص کے چہرے پہ خوف ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ کوئی چیز کھا بھی رہا ہے تو وہ بھی شاید آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ منہ ہلا رہا ہے اور وہ کچھ کھا رہا ہے. تو یہ 1st جنریشن کی ڈائنامکس ہیں. جب وہ آگے بڑھتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کالمز, روز اور فائر پاور جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ ہو جاتی ہے. لیکن مقاصد وہی رہتے ہیں. کچھ قومیں اس میں کمپرومائز کر جاتی ہیں, سرنڈر کر جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں, لیکن کچھ قومیں ریزیلینٹ اپنے نظریات کی بنیاد پر, اپنے اہداف کی بنیاد پہ کھڑی رہ جاتی ہیں. 2nd جنریشن وارفیئر کے اندر بھی آتے ہیں تو ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ ہو جاتی ہے, فائر پاور, فائر رینج بڑھ جاتی ہے, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں انکلکیٹ ہو جاتی ہے. تو جب آپ اس کے اندر جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کچھ قومیں اس کے اندر ختم ہو جاتی ہیں, کمپرومائز ہو جاتی ہیں, ڈیفیٹ ہو جاتی ہیں, لیکن کچھ ایسی قوم ہیں جو اپنے نظریات اور اپنے اہداف کو تحفظ کے لیے قائم رہ جاتی ہیں. جب آپ 3rd جنریشن وارفیئر کے اندر آتے ہیں تو اس کے اندر مزید ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہو جاتی ہے, اور آپ نے نیوکلیر ویپنس تک کا استعمال اس کے اندر دیکھا ہے کہ اس حد تک ڈسٹرکٹیو پاور قوموں کے پاس آ گئی. لیکن اس کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ قومیں اپنے نظریات کی بنیاد کے اوپر اپنے اہداف کے لیے قائم رہیں, کھڑی رہیں, انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. 4th جنریشن وارفیئر انڈائریکٹ وارفیئر ہم نے دیکھا, گوریلا وارفیئر ہم نے دیکھا, انسرجنسی دیکھی. وہی لوگ اپنے گلوبل پالیٹکس کے اہداف کو انہی لوکل لوگوں کے ذریعے حاصل کرنے کے لیے ایک کولڈ وار کے اندر ہم نے ویتنام وار دیکھی, اور ہم نے افغانستان کے اندر بھی سوویت جہاد کے کانٹیکس کے اندر سوویت یونین امریکہ کا ایک کنٹینمنٹ آف کمیونزم کا کنٹسٹیشن دیکھی. لیکن ہم نے اس پورے ڈسکورس کے اندر 4th جنریشن وارفیئر کے اندر بھی دیکھا کہ قومیں کھڑی رہیں اپنے اہداف کو لے کے, اپنے مقاصد کو لے کے, اپنے نظریات کو لے کے. لیکن اس تمام 1st جنریشن, 2nd جنریشن, 3rd جنریشن, 4th جنریشن کے اندر جنگ کے پیچھے جو مقصد تھا دوسری قوم کے اوپر اپنا تسلط قائم رکھنے کا, وہ ہر موقع سے ناکام رہا. لیکن ایک ایسا حل تلاش کر لیا گیا وارفیئر کی دنیا کے اندر کہ جس کو
5th जनरेशन वॉरफेयर और हाइब्रिड वॉरफेयर के ज़रिए कायम किया गया. इसकी मिसाल मैं छोटी सी और देता हूँ, मैं आपका टाइम ले रहा हूँ लेकिन लास्ट फ्यू सेकेंड्स. अगर एक दरख्त है, उस दरख्त के आप चंद शाखें काट दें तो क्या वो अगले सीज़न में फल देगा कि नहीं देगा? फल देगा, क्योंकि वापस है वो शाखें वापस रीग्रो करते हैं. अगर आप उसकी तमाम शाखें काट दें उस दरख्त की तो क्या वो अगले मौसम के अंदर फल देगा कि नहीं देगा? शायद वो अगले नहीं सही तो उससे अगले में वापस रीगेन कर जाएगा, वो फल ले जाएगा. लेकिन अगर आप किसी दरख्त की जड़ को काट दें तो क्या वो दरख्त कभी फल देगा? नहीं, वो फल कभी नहीं देगा. तो पाकिस्तान एक दरख्त है और इसकी जड़ें नौजवान हैं. हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर और 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर आज की दुनिया उस जड़ को काटने की कोशिश कर रही है. और हमारे नौजवानों को ये समझना चाहिए कि वो एक ऐसी जंग के अंदर ना चाहते हुए ना जानते हुए भी हिस्सा बन चुके हैं, जिसके अंदर उनको अगर इस चीज़ का इदराक हो गया कि वो पाकिस्तान की बुनियाद है, पाकिस्तान की रूट है और पाकिस्तान की नेशनल पर्पस को आगे लेके चलने वाली वही शाखें हैं, तो दुनिया की कोई ताकत भी पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं कर सकती. बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत आपने मैसेज दिया है डॉक्टर तौकीर हुसैन सरगाना साहब. बहुत शुक्रिया, आप इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने. बहुत कुछ आपके पास जो इस कलील वक्त के अंदर हम वो तमाम चीज़ें सीख तो नहीं सके हैं, लेकिन जो आपने चंद चीदा बातें की हैं, कोशिश यही है कि ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं. तो यही एक हमारा आखिर का जो पैगाम है वो सबके लिए. ये पॉडकास्ट आपकी खिदमत में रेडियो पाकिस्तान वर्ल्ड सर्विस के ताउन से पेश की गई. इस पॉडकास्ट के प्रोड्यूसर थे ज़हीर हैदर. इंजीनियरिंग में हमें मावनत हासिल थी फहद और काशिफ की. सदर फ़ानी को दीजिएगा इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़. ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है.